ان کا کوئی ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ یقیناً یہ تو تاریخ کا ایک انتہائی سنہری ورق ہے، اور یہ پہلو ہی بتاتا ہے کہ یہ خدا کی آسمانی جماعت ہے اور خلافت خدا کی قائم کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میں دو امور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حضور نے خود بیان فرمایا، اور دونوں باتیں ہی آپ نے اپنی زبان مبارک سے انہی دنوں جماعت کے سامنے بھی رکھ دی۔ ابتدا میں سبھی کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعض بزرگوں نے بتائیں، اس کے بعد پھر حضور نے اپنے خطبات میں بیان کی، میں اس کا ذکر ابھی کرتا ہوں۔ پہلی اہم ترین بات جس کو میں نے خود حضور کے زبان مبارک سے اس موقع پر سنا، جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ جو سرائے محبت کی چابیاں جس دن حضور نے ایک تقریب کے دوران جناب چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ طاہر یزید کو عطا فرمائیں، تو اس دوران حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ ان ایام میں جب کہ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی، میرے پیارے خدا نے مجھ پر دو الہام نازل فرمائے۔ ایک الہام یہ تھا کہ وسع مکانت، یعنی آنے والے اب کثرت سے آنے والے ہیں، اس واسطے ان گیزر بھبکیوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنے مکانوں کو وسیع کرتے چلے جاؤ، مسجدوں کو وسیع کرو، اور اسی طرح اپنے مدارس کو وسیع کرو، اپنی انسٹیٹیوشن کو وسیع کرو، کیونکہ خلقت خداوندی جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے فوج اور فوج احمدیت میں داخل ہونے والی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ الہام ہوا انا کفیناک المستہزئین، فرمایا استہزاء کرنے والی کی پرواہ نہ کرو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، میں خود ان کے لیے کافی ہوں جو استہزاء کرنے والے ہیں۔ مسیح موعود نے بھی تو فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ چہروں پر نہ ڈال اے روبہ ہزاروں نگاہ، جو خدا کا ہے اسے للکارنا جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ چہروں پر نہ ڈال اے روبہ ہزاروں نگار۔ تو خدا نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کا رد عمل دو شکلوں میں ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ کثرت سے مخلوق آئے گی مسیح موعود کے غلامی میں شامل ہونے کے لیے، اور دوسرا خدا تعالیٰ کی جو چکی ہے انذار کے لحاظ سے وہ ان دشمنان دین کے خلاف چلنے والی ہے، کیونکہ یہ معاملہ خدا نے کہا میں خود نہیں پڑھ لوں گا۔ یہ دونوں عظیم الشان نشان تھے کہ وہ اس کے بعد ہر آنے والے طلوع کرنے والے دن پہ جب بھی چڑھا آج تک یہ دونوں الہام پوری شان کے ساتھ دینے کے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا ایک منظر الہام جس میں انا کفیناک المستہزئین کی تشریح موجود ہے، وہ ایک دوسرا الہام تھا۔ اس سلسلے میں جناب مولانا منیر احمد صاحب بسمل سابق مجاہد افریقہ، حال نائب ناظر ارشاد روا کا حرفیہ بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو انہی دنوں مولانا نے مجھے عطا فرمایا، اور اب وہ تاریخ میں شامل ہے، مصدے میں، اور انشاءاللہ شائع ہوگا۔ مولانا نے تعریف فرمایا، خاکسار خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر عرض کرتا ہے کہ مکرم کرنل حیات کہسانی صاحب مرحوم نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ دسمبر 1978 کی بات ہے۔ 1974 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث قومی اسمبلی میں تشریف لے جاتے اور غیر احمدی علماء کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے مجھ سے یعنی کرنل حیات کہسانی صاحب سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کے بارے میں یہ آیات الہام کی،
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے خدا تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے اور تباہی سے بچا لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر پھر یہ الہام ہوئی، یہ آیت الہام ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ الہا کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہی سے بچا دے اور ہدایت دے۔ اس پر تیسری دفعہ یہی آیات الہام ہوئیں، والسلام خاکسر مریم بسمل۔ یہ بیان پھر بعد میں انہوں نے دیا ہے 21 اکتوبر 1997 کو۔ مولانا ایک جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے اور دعویٰ ہے، اور یہ ہمیشہ اس بات کا ثبوت بھی ہمیں ملتا رہا کہ ہمارا زندہ خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اس کے تائیدی معجزات اور نشانات ہمارے شامل حال ہیں ہمیشہ سے۔ تو اس اسمبلی کی کارروائی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے رہے، جن میں سے کچھ آپ نے بیان فرمائے، تو کچھ مزید نشانات آپ بیان فرمائیں۔ مختصراً میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس ماحول کو اپنے سامنے رکھیں کہ سارے دشمنان احمدیت سرکاری سطح پر متحدہ محاذ قائم کیے ہوئے تھے اور استعماری طاقتیں ان کے پشپنائی کر رہی تھی۔ سعودی عرب کا ہاتھ کار فرما تھا، اور یہ خیال اور تصور بھی نہیں تھا کہ کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے اسمبلی میں۔ اس ماحول میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے وسیع پیمانے پر جماعت کو اپنے دفاع کے لیے لٹریچر کی ضرورت ہوگی۔ اپنے بساط کے لحاظ سے اور ان واقعات کے لحاظ سے حضور کی اشاعت پر میں قریباً 1000 کتاب خلاف لائبریری سے لے کے گیا تھا۔ کچھ اپنی کتابیں تھیں میری، مگر یہ سارے کام اللہ ہی کے توکل پر کیے جا رہے تھے۔ اب جب انتخاب کیا گیا تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کیا کتابیں منتخب ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو رہنمائی فرمائی مجھے، اس کے مطابق میں نے وہ کتابیں چن لیں اور ساتھ لے گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں شیعوں کے بعض کتابوں کا پیش کرنا مقصود تھا، مثلا یہی کہ کلہم ذریۃ البغایا الا شیعتنا، حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی۔ اب یہ کتابیں ہمارے پاس تھیں نہیں، لائبریری میں بھی موجود نہیں تھی۔ تو سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ شیعہ لٹریچر حضرت ہمارے قاضی محمد یوسف صاحب، قاضی محمد یوسف صاحب کے پاس موجود تھا۔ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی لائبریری اگر دیکھی جائے تو ممکن ہے یہ چیز مل جائے۔ اب یہ صرف رات کا ہی وقفہ تھا ہمارے پاس۔ اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے چودھری رحمت علی صاحب افسروں کو، وہ ان دنوں راولپنڈی میں تھے۔ انہوں نے اپنی کار پر مجھے لے جانے کے لیے حامی بری، اور راتوں رات ہم مردان پہنچے۔ اب یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ گھر میں لوگ ان کے صاحبزادے بعض موجود تھے یا عزیز موجود تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اجازت دی کتب خانے کو دیکھنے کی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں اس میں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے راتوں رات یہ کام ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی یہ صورت بنی کہ فوری طور پر بعض کتابیں خود راولپنڈی کی مخلص جماعت کے بزرگوں سے ہمیں ملتی رہیں، مثلا پیر صلاح الدین صاحب کی طرف سے اور سید ضیاء الحسن صاحب ان کی طرف سے عربی لٹریچر عطا ہوا، لسان العرب غالباً اور مفردات راغب۔ یہ اس وقت ضرورت پڑی جس وقت ذریعۃ البغایا کے لغوی معنوں کا سوال پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ کتابیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے راولپنڈی کے بزرگوں کے ذریعے سے عطا فرمائیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ کتابیں پہلے سے موجود تھیں۔ پیر صلاح الدین صاحب مرحوم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے تھے انگریزی میں اور اردو، اور اس کے علاوہ پھر اس کی
تفسیر بھی انہوں نے شائع کی انگریزی میں، اور اس لحاظ سے ایک بہت بڑا بیش بہا ذخیرہ ان کے پاس